Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. یہ میرے پاس کتاب ہے ریاض الصالحین. اس میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح احادیثیں جن کا فضائل سے تعلق ہے ان احادیثوں کو جمع کیا ہے. تو پہلا جو باب ہے ان احادیث میں وہ ہے باب التوبہ، توبہ کا باب. یہ توبہ کا باب اس لیے ذکر کیا تاکہ جو بھی ان کی کتاب شروع کرتا ہے تو بلکہ اس سے پہلے سب سے پہلا باب ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ. یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ نیت کو درست کر لینا. کسی بھی کام میں جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو اپنی حدیث کی کتاب کی ابتدا کی وہ بھی نیت سے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی نیت کو ہر کام میں آپ اپنی نیت کو پہلے درست کر لیں. تو نیت سے پہلے متعلق جو احادیث ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے. پہلی حدیث عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سلسلہ نسب بیان کیا ہے. فرماتے ہیں امیر المؤمنین ابو حفص سے روایت ہے جن کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، دادا کا نام نفیل ہے. نفیل بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، عبد العزیٰ بیٹے ہیں ریاح کے، ریاح بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں قرط کے، قرط بیٹے ہیں رزاح کے، وہ عدی کے، وہ کعب کے، وہ لؤی کے، وہ غالب القرشی العدوی کے. تو عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، کون کس کا بیٹا ہے، ابا کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، پھر پردادا کے ابا، پھر ابا کے ابا، ابا کے ابا، یہ پورا سلسلہ یاد رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ پتہ چلے کہ آدمی خاندانی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا پتہ چلے رحیم اللہ بھائی ہیں؟ آدمی کیا ہے؟ خاندانی ہے. کوئی عیدی سینٹر سے اٹھا کے نہیں لائے کسی کو. اور خاندانی ہونے سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو نسب، دوسرا جو انسان کے جو باپ دادا ہوتے ہیں نا وہ جس خاندان سے ہوں، جو ان کی صفات ہوں وہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو عرب لوگ اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بھائی یہ کس کا بیٹا ہے، کون ہے اس کا. تو باپ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، پھر باپ کی پہچان کے لیے دادا. بڑے لمبے نسب وہ یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی بھی نسلیں یاد رکھتے تھے وہ کہ یہ گھوڑا کس کی اولاد میں سے، کس گھوڑے کی اولاد میں، تاکہ نسل میں خرابی نہ ہو. آج جانوروں کی نسلیں تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں فارمی مرغی ایجاد کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کا تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. پہلے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا تھا بھئی یہ نسل مرغی کی، ایک بکریوں میں ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو رہا ہے. انسانوں کی بھی ختم ہو گئی ہیں. تو انسانوں میں آپ نے 2-4 کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو کم از کم اتنا ہے کہ لوگ قوم کو یاد رکھتے ہیں، ہماری قوم یہ ہے. تو اب کچھ وقت کے بعد قوم بھی ختم ہو جائے گی. جیسے گوروں میں تو قوم بھی نہیں ہے، نسب تو باپ سے چلتا ہے نا. تو گوروں نے باپ کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا، تو ماں سے لے آئے. وجہ اس کی ہے کہ باپ ہی ختم ہو گیا ان کا. تو وہی ہے کہ جب یاد رکھا جاتا تھا تو دادا پر دادا کے اوپر کے سلسلوں کو بھی یاد رکھا جاتا تھا. اور اب جب سلسلے ختم کیے ہیں تو ابا ہی شارٹ کر دیے نا مارکیٹ سے. تو یہ ہمارے ہاں بھی اسی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. موبائل کمپنی آپ دیکھ لیں ماں کا پوچھتی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ سیٹ اپ جو ہے نا وہی غیروں کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس لیے نسب کی حفاظت کرنی چاہیے، باپ دادا کے نام تلاش کر کے رکھنے چاہیے. مجھے بھی میں نے تلاش کیے تو مجھے جو اپنا سلسلہ ملا، میرا نام طارق، میرے نام والد کا نام مسعود علی خان، میرے دادا کا نام محمد شفیع خان، دادا کے ابا کا نام تھا محمد خلیل خان، اور ان کے ابا کا نام تھا محمد احمد خان. آگے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے. تو یہ خان کا ایک پورا طویل سلسلہ ہے بہت پہلے تک. تو نسب ہمارے جو انڈیا میں رشتہ دار تھے، ہماری دادی بتایا کرتی تھی، ان کے پاس کاغذ میں لکھا ہوا تھا بہت اوپر تک، صدیوں پرانا. وہ جب ہجرت کی والدین وہاں سے انڈیا سے آیا، وہ پتہ نہیں، وہ پھر ظاہر ہے وہ یہاں آ گئے، انڈیا میں رہ گیا. اب وہ کہاں ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اس سے اور خواتین کو بھی چاہیے جب کہیں نکاح کریں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو نسل چلے گی وہ آپ کے شوہر سے چلے گی. تو شوہر خاندانی ہونا چاہیے.
اس کا تو لوگ آج کل خیال کرتے ہیں کہ بیوی خاندانی ہونی چاہیے، لیکن اس کا خیال لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بندہ بھی خاندانی ہونا چاہیے۔ لوگ بس ایک پیسے دیکھتے ہیں کہ پینٹ میں اگر اس کے پیسے ہیں تو وہ جیسا ہی ہو وہ بہت اچھا رشتہ ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو جتنا بھی اچھا ہو اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں لوگ نکاح کا پیغام جب بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے تنخواہ پوچھی جاتی ہے۔ آج کل خاندان اور قوم قبیلہ وہ ختم ہو گیا سیٹ اپ، تنخواہ پوچھی جاتی ہے۔ اگر وہ تنخواہ اچھی ہے تو بھلے کہ چور کا بیٹا ہو ٹھیک ہے نا، اور کسی جھوٹے کذاب دجال کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنخواہ اچھی ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ بتایا کرتے بھائی یہ خاندان ہے، یہ اچھا خاندان ہے، تو لوگ اس کو ترجیح دیتے تھے۔ تو عورت میں بھی خاندان کو دیکھنا چاہیے، مرد میں بھی، سب سے پہلے دیندار اور پھر اس کی خاندان کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو دیکھیں کس طرح صحابہ کرام پہلے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ میں دوبارہ نسب پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کی طرف تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ علامہ نووی یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں متفق علی صحتہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ تو جب کسی حدیث کے بارے میں لکھا ہو متفق علی صحتہ یا متفق علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح ہے مسلم میں بھی موجود ہے، یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اس حدیث کا ایک شان نزول ہے۔ ادھر آ جاؤ بھائی، بڑے پانی پی کے بیٹھ جاؤ، پانی پی کے چلو، ادھر سے پی لو، جہاں سے بھی پینا ہے۔ پہلے پانی پینے جا رہے تھے نا، ہاں تو پہلے پانی پئیں پھر بیٹھیں۔ اچھا بھائی، اس حدیث کا ایک شان نزول ہے، شان نزول نہیں بلکہ اس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ جب حدیث کا کوئی واقعہ سے متعلق ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اس حدیث کا یہ شان ورود ہے۔ ورود کا معنی وارد ہونا، یعنی اس وجہ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بیان سننے آئے تھے نا، ایسا تو نہیں گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا میں نے، ہاں ہم نے بیان میں ویسے بھی بندوں کو شارٹ رکھا ہوا ہے، تو دو چار جو ہمیں ادھار ملتے ہیں لا کے بٹھا دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے بہت سو نے ہجرت کی، کچھ ہجرت کرنے سے رہ گئے۔ تو ایک شخص تھا اس نے بھی ہجرت نہیں کی، لیکن وہ جو صحابی تھے وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت نے یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، ورنہ نہیں۔ تو اس امید پہ انہوں نے مکہ سے، بولو بھائی، نہیں کی، کر لی، اس امید پر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت تو اللہ رسول کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے ہجرت کی عورت کی طرف یا دنیا حاصل کرنے کے لیے تو وہ جس طرف ہجرت کی ہے وہی چیز ملے گی اس کو، یعنی تمہیں عورت مل جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، مطلب یہ اللہ اس کے رسول راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس میں کچھ علمی مسائل بھی ہیں اس حدیث میں۔
اس حدیث سے بہت سارے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں بھی نیت ضروری، روزے میں بھی نیت ضروری، حج میں بھی نیت ضروری، جتنی عبادتیں ہیں اس میں آپ نیت کریں گے تو آپ کو جو ہے اجر ملے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی اور دوسرے فقہا نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ وضو میں نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہے اور آسمان سے پانی برسا اور آپ پورے بھیگ گئے خود بخود، یا آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا پاؤں سلپ ہوا، تالاب میں سے آپ ڈبکی کھا کے نکل آئے، تو آپ کی نیت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کے وہ اعضاء دھل چکے ہیں جو وضو میں دھونا ضروری ہیں، تو آپ کا وضو خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، اگرچہ وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب اسی طرح سے سلپ کرنا شروع کر دیں، لیکن فرض اعضاء دھل جائیں گے تو وضو خود بخود ادا ہو جائے گا۔ وضو اور غسل میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب جو دوسرے علماء ہیں نا، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ اعمال کا مدار کس پر ہے بھائی؟ نیت پر ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وضو بغیر نیت کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اس لیے نہیں کہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ میں جو عبور عطا کیا تھا، جو گہری بصیرت عطا کی تھی، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تو نیت ضروری ہے، وضو میں وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں وضو کا ثواب جب تک نہیں ملے گا جب تک نیت نہیں کریں گے، لیکن وضو ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی، غسل بھی ہو جائے گا۔ کسی پر غسل فرض تھا اور اس نے بغیر نیت کے پانی ڈال کے پورے جسم پہ پانی بہا دیا، قلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال دیا، تو بس غسل ہو گیا، اس کا نماز پڑھ سکتا ہے، ہاں غسل کا ثواب نہیں ملا۔ وہ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات، حدیث میں آتا ہے اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اب اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے یا اللہ کے ہاں قبول ہونے یعنی اس پر ثواب کا مدار نیت پر ہے؟ یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال کے وجود میں آنے کا مدار نیت پر ہے، یعنی کوئی عمل درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک نیت نہیں ہوگی، تو پھر تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہم بغیر نیت کے کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا؟ بغیر نیت کے کوئی بھی کچھ بھی عمل کرتا ہے، عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اعمال کے عند اللہ مقبول ہونا اور اس پر آخرت کا ثواب مرتب ہونا، اس کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی نے جو ہجرت کی تھی وہ ثواب کے لیے نہیں کی تھی بلکہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تمہیں ہجرت کا ثواب نہیں ملا، جو چیز تم نے نیت کی تھی عورت وہ مل گئی، تمہیں ہجرت کا ثواب نہیں ملا، لیکن ہجرت تو ہو گئی نا، وہ اس ہجرت کو ہجرت تو کنسیڈر کیا گیا۔ یہ تو نہیں ان سے کہا گیا کہ جو قرآن نے ہجرت کو فرض کیا ہے تو وہ تمہارا فرض ادا نہیں، وہ واپس مکہ جاؤ اور واپس وہاں سے واپس آؤ، ایسا تھوڑی ہے۔ خود یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ ہجرت کا عمل وجود میں آ گیا، ہجرت کے دو شرعی احکام ہیں وہ خود بخود وجود میں آ گئے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آ گئے، وہ اس پر وہ مالک بن گئے غیر مسلم، تو جو بھی شرعی احکام ہے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی نے ان صحابی کو کہا ہو کہ واپس جائیں اور دوبارہ اب صحیح نیت سے ہجرت کریں، نہیں بھائی، ہجرت کا ثواب تو نہیں ملا، لیکن ہجرت بہرحال کنسیڈر ہو گئی ہے، اور ہجرت کے اس عمل کو ہجرت بہرحال مانا گیا ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وضو کر لو تو وضو میں اللہ نے 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ وضو کے اعضاء اگر خود بخود بھی دھل جائیں تو آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی، تو ہاں ثواب نہیں ملے گا۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ پھر نماز میں نیت کیوں ضروری ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز بھی آپ ایسے ہی پڑھ لیں بغیر نیت کے، نماز تو ہو جائے گی مگر ثواب نہیں ملے گا۔ تو نماز اس لیے نماز نہیں ہوگی کہ نماز ایک عبادت ہے، اور اس میں جب تک آپ باقاعدہ نیت نہیں کریں گے تو نیت سے آپ کی وہ اٹھک بیٹھک عبادت بنتی ہے، کیونکہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے اس عمل کو عبادت اور عادت سے ممتاز کرے۔ عادت کا مطلب ایک انسان ویسے بھی تو کھڑا ہوتا ہے نا یوں کر کے، ویسے ہی قبلے کی طرف ایسے یوں کر کے کھڑا ہے یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے یا یہ نماز کے لیے کھڑا ہے؟ تو نیت ہی ایک ایسا عمل ہے جو
جدا کرے گی اس کو کہ بھئی یہ نماز والا قیام ہے. بعض دفعہ لوگ ویسے بھی تو جھک جاتے ہیں نا کوئی چیز اٹھانے کے لیے, یا ویسے ہی جھکے ہوئے ہیں, تو نیت سے پتہ چلے گا کہ اس کا یہ والا جھکنا بطور عبادت کے ہے, یہ والا جھکنا کوئی ایکسرسائز والا نہیں جھکنا, یہ نماز کا جھکنا ہے. تو اس کے لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے نیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. اس لیے نماز میں بھی نیت ضروری ہے, روزے میں بھی نیت ضروری ہے, کیونکہ آپ صبح صبح ویسے بھی تو کھائے پیے ہر وقت 24 گھنٹے تو کوئی نہیں کھا رہا ہوتا نا. تو جیسے ہی آپ صبح کے وقت میں داخل ہوئے, سحری یعنی صبح صادق کے وقت میں, تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا بھوکا پیاسا آپ کا روزے والا بھوکا پیاسا, یہ ویسے ہی آپ کچھ نہیں کھا رہے. تو اس لیے اس میں نیت کے ذریعے فرق کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ ویسے ہی نہیں, بلکہ یہ عبادت کی نیت سے, روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا ہوں. تو جہاں نیت کے بغیر فرق کرنا ممکن ہی نہ ہو تو وہاں تو نیت ضروری ہے, جہاں فرق ممکن ہو تو وہاں نیت ضروری نہیں ہے. جیسے پانی جو ہے نا وہ تو طہارت کا ذریعہ ہے, وہ تو جب آپ منہ پہ ماریں گے طہارت حاصل ہوگی, کیونکہ قرآن نے اس کو طاہر قرار دیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, فرمایا ہم نے آسمان سے پانی برسایا جو طہارت پاکیزہ پانی ہے, تو وہ تو خود انسان کو پاک کرتا ہے, تو اس میں نیت کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے. لیکن نماز ایسی چیز ہے, نماز ہے, حج ہے, حج میں انسان ویسے بھی تو جا رہا ہوتا ہے نا, تو اپنے اس عمل کو عبادت بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیت کرے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو لمبی چوڑی نیتیں آج کل ہم نے ایجاد کی ہوئی ہیں, اس کا بھی شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے, اور نیت ایک ضرورت کی وجہ سے شریعت میں لازم ہے. تو جہاں جتنی ضرورت ہوگی اس حد تک نیت ضروری ہوگی, جہاں ضروری نہیں ہے نیت وہاں ضروری نہیں. مثال کے طور پر بہت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے رمضان کے روزے کی نیت کریں گے تو رمضان کا روزہ ہوگا, اگر نفل روزے کی نیت کریں گے تو رمضان کا روزہ نہیں ہوگا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں بس روزے کی نیت کافی ہے کہ میرا روزہ ہے آج, یہ نیت کہ رمضان کا ہے یہ نیت ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے تو نیت چاہیے کہ آپ یہ بھوکا پیاسا ویسے ہی ہیں یا روزے کے لیے ہیں, یہ نیت کے بغیر فرق نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ رمضان والا ہے یا نفل, اس کے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ تو اللہ نے پہلے سے متعین کر دیا ہے کہ رمضان میں رمضان ہی کا روزہ ہوگا. جب اللہ نے متعین کر دیا تو آپ کو پھر خود سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں آپ نفل کی بھی نیت کریں گے رمضان ہی کا روزہ ہوگا. تو یہ بہت زبردست ذہانت کی بات ہے. تو عام دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی رمضان کی قضا بھی ہو سکتی ہے, اور ویسے آپ اب پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو سنت بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کی قضا بھی ہو سکتی ہے, تو وہاں آپ کو باقاعدہ روزے کی بھی نیت کرنی پڑے گی اور یہ نیت بھی کرنی پڑے گی کہ یہ پیر والا روزہ جو سنت روزہ ہے وہ ہے یا یہ رمضان کی میں قضا رکھ رہا ہوں, تو وہاں یہ ضروری ہے. تو اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال اللہ کے ہاں قبول اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو. اب یہاں ایک اور علمی بات ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی اچھے ہوتے ہیں, اس میں اچھی نیت ضروری نہیں ہے, بس اس میں اتنا کافی ہے کہ بری نیت نہ ہو تو وہ خود بخود قبول ہوتے ہیں. مثلا نماز پڑھنا اپنی ذات کے لحاظ سے ہی کیسا عمل ہے, اس میں دو آپشن تھوڑی ہے اچھی کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی, بھائی نماز تو اچھا ہی عمل ہے, تو اس میں آپ کی بری نیت نہ بھی ہو تو بھی وہ عمل اللہ ہی کے لیے کہلائے گا. اس میں یہ نیت کرنا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ وہم کے مریض ہیں, ان کو یہی شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پتہ نہیں میری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے کہ نہیں ہے. او بھائی عمل جب اچھا ہے تو اس میں جب تک بری نیت نہیں ہوگی اس کو اچھی نیت ہی سمجھی جائے گی, کیونکہ یہ عمل اچھا ہے نا. بری نیت کیا ہو سکتی ہے, باقاعدہ آپ برائی کی نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے سے ستار بھائی کو خوش کرنے کی. بہت دنوں سے ستار بھائی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے نا. میری نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ وہ ستار بھائی ہیں, وہ جب مجھے نماز پڑھتا دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے یہ بڑا نمازی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے مجھے کچھ ہدیہ ودیہ وہ گفٹ کر دیں. تو جب تک اتنی بری نیت نہیں ہوگی تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے, اچھی ہے. تو اس میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ نیکی کرتے ہیں یار شاید میرے دل میں ریا آ رہی ہے, یہ شیطان ہے جو آپ میں عبادت میں جان ختم کر دیتا ہے آپ کی, ایسے وسوسے ڈال ڈال کے. تو یہ
یہ ریا نہیں ہے، یہ ریاکاری کا وسوسہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ریاکاری کا. بعض دفعہ یہ وسوسہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کے اچھے عمل پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کو خیال آتا ہے یار میں یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے اس عمل پہ خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تو خوشی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. انسان عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن جب لوگ اس کو دیکھ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اپنی تعریف پہ خوش ہونا یہ انسان کی نیچر ہے. جو اپنی تعریف سن کے بھی خوش نہیں ہوتا وہ پاگل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ پاگل ہیں، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی تعریف سنے اور پھر بھی اسے خوشی نہ ہو تو یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ انسانی نیچر ہے، یہ صحیح ہونے کی علامت ہے. تو خوش ہوتا ہے انسان. ہاں تعریف سن کے اترانا یہ تکبر میں آتا ہے، یہ بری چیز ہے. دوسری بات جھوٹی تعریف سن کے خوش ہونا یہ بھی برا ہے. آپ کی کسی نے تعریف کی، کوئی بھی اچھی صفت تھی آپ کے اندر، یا آپ کی صحت اچھی تھی، ایک مثال، یا آپ خوبصورت تھے، آپ کی تعریف کر دی ماشاءاللہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں، ایک مثال ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا کیوٹ لگ رہا ہوں، بہت زیادہ، ایک مثال دے رہا ہوں، زیادہ نہیں لگ رہا، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا مکھن زیادہ لگا دیا اور آپ بھی چوڑے ہو گئے. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جھوٹی تعریف ہے جس پہ سن کے آپ خوش ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ اتنے بڑے فنٹر آپ ہیں نہیں. یہ مارکیٹ میں چیز چل رہی ہے کہ جتنا کام آپ نے کیا نہیں ہوتا، جیسے بہت سے سیاستدان یہ کرتے ہیں، کام انہوں نے کیا نہیں ہے، پبلک تعریف کرتی ہے ماشاءاللہ آپ نے تو ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اب ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچانا تو دور کی بات، ملک کا پورا بیڑا غرق کرنے میں ہمارا جتنا کردار ہے اتنا کسی اور کا نہیں. اس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، سورہ آل عمران میں، کہ وہ لوگ جو اپنی ایسی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی تعریف کی جائے کہ وہ عمل انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اس عمل کی نسبت ان کی طرف کر کے ان کی جھوٹی تعریفی کی جائیں. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ خواہش ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ کو ان لوگوں پر اتنا غضب آتا ہے، ان کو تو چاہیے کہ بھائی آپ کیوں ہماری جھوٹی تعریفیں کر رہے ہو، اتنا بھی نہیں ہے. تو جتنا ہو اتنی تعریف ہو، اور اس پہ اترائے نہیں بلکہ انسان خوش ہو. اترانے میں اور خوش ہونے میں کیا فرق ہے؟ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، تو یہ دنیا میں اللہ نے اس کا اجر دے دیا کہ لوگوں کی نظر میں آپ کو محبوب بنا دیا، آخرت میں اور اجر ملے گا. عزت تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے نا، لیکن اترانا کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے. انسان نعمت کو کیا سمجھنا شروع کر دے؟ اپنا کمال، کہ ہاں یہ میری. جیسے قارون کے پاس دولت تھی تو خوش ہونے کے بجائے اترانا شروع کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تم پر انعام کیا، احسان کیا، تو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کرو. تو اس نے کیا کہا؟ بھائی میں ان پر احسان کیوں کروں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو یہ اترانا کہلاتا ہے کہ اب آپ فری ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک چیز بھیک میں آپ کو ملی ہوئی ہے. تو کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اچھی نیکی کی توفیق دے دی تو یہ بھی ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ بھائی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق ملی، اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اللہ جب چاہے 2 منٹ میں توفیق سلب کر لے، ایمان بھی سلب کر سکتا ہے وہ. تو اس لیے خوش ہو مگر نسبت کس کی طرف کرے انسان؟ اللہ کی طرف. تو اس میں اور زیادہ ثواب ملے گا، تواضع کہلائے گا یہ عمل. تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ اعمال جن میں دونوں آپشن ہوتے ہیں، ایک یعنی بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جن میں اچھے ہی ہوتے ہیں، ان کی میں نے تفصیل بیان کی، جیسے نماز ہے، صدقات و خیرات ہیں. تو ان میں جب تک آپ کی نیت باقاعدہ برائی کی نہیں ہوگی تو آپ کے عمل کو شریعت اچھا ہی سمجھے گی، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اس کے عمل کو اچھا ہی سمجھیں. کیا مطلب؟ کوئی صدقات و خیرات کر رہا ہے تو اب اس میں کیڑا نہ نکالا، اب شو مارنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کیا ہے. بھائی جب عمل اچھا ہے تو جب
تک آپ اس کے دل کو ٹٹول کے یقین نہ کر لیں گے کہ اس کی باقاعدہ برائی کی نیت ہے، اس وقت تک آپ کو اس پہ فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں۔ مشہور واقعہ ہے صحابی کا، جنگ میں ایک کافر آیا اور کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ صحابی نے ان کو پھر بھی قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اتنے غضبناک ہوئے تو آپ نے صحابی سے پوچھا تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کیا؟ حالانکہ سارے دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے، بظاہر یہی ہے کہ موت کے ڈر سے ہی ہے، تلوار گردن پہ رکھی ہوئی ہے تو اب تو کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن پھر بھی نبی نے کیا کہا، عمل اچھا ہے نا اسلام قبول کرنا، تو ہم نے اس کو اچھے معامل پہ ہی لے کے جانا ہے کہ بھائی ان کی نیت کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے، تو ہم مکلف ہیں عمل کے۔ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو جب تک 100% دلیل نہ ہو اس کے بری نیت کی، ہم نے اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اچھا عمل ہے، اس کی نیت کیا ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو جو بھی معاشرے میں خیر کا کام کر رہے ہیں، جو بھی معاشرے میں بھلائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، تو بھائی اچھا ہی کر رہا ہے، جب تک بری نیت نہیں ہوگی اس کا عمل کیا کہلائے گا، اچھا۔ دوسرے اعمال وہ ہوتے ہیں جو برے ہی ہیں، وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ چوری کرنا، شراب پینا، سود کھانا، ظلم کرنا، اس میں شریعت کہتی ہے یہ برے ہی رہیں گے چاہے کتنی ہی اچھی نیت کر لو۔ اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، بھائی کیوں پی رہا ہے، یہ تو بری چیز ہے، مجھے پتہ ہے بری چیز ہے، لیکن میں اس لیے پی رہا ہوں کہ جب میں تھوڑا دماغ میرا سکون میں آئے گا تو جب سکون مجھے ملے گا تو میں ابا کی خدمت کروں گا، پھر میں کیونکہ میں ابھی ٹینشن میں ہوں تو ابا کی خدمت نہیں کر سکتا، تو پھر میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں گا، تو میرے شراب پینے سے لوگوں کو کیا ہے، بولو بھائی فائدہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے واقعی یہ نیت ہو کہ یار میں ٹینشن میں ہوں اور میں ابھی قوم کی خدمت نہیں کر سکتا، تو وہ چاہے، اب دیکھو کتنی اچھی نیت ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کے برے عمل کو اچھا قرار دینے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں دی۔ شریعت نے کہا عمل جب برا ہے تو وہ اچھی نیت سے اچھا، بولو بھائی، نہیں بن جائے گا، وہ برا کا برا ہی عمل رہے گا۔ تو اگر کوئی چرس بانٹ رہا ہے لوگوں میں، کہہ رہا ہے میں اصل میں اینٹی ڈپریشن ایک دوا میں نے ایجاد کی ہے تاکہ لوگ ریلیکس ہو جائیں، تو بھائی یہ تو بری چیز ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ میں ماں باپ کی اصلاح کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں سختی کروں گا تو یہ صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو نماز پڑھنا شروع کر دیں گے ابا میرے، اگر میں سختی سے ان کو سمجھاؤں گا تو نماز شروع کر دیں گے۔ تو بھائی آپ کو سختی سے سمجھانے کی اجازت نہیں ہے، ابا پہ سختی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے اعمال ہیں۔ تو دیکھ لیں آج لوگ نے ہر حرام چیز کو پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو حلال کر دیا ہے۔ تو جو بری چیز ہے وہ کیا رہے گی، بری رہے گی۔ تیسرے درجے کے اعمال وہ ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں پھر یہ ہے کہ اچھے کی نیت تھی تو ثواب ملے گا، برے کی نیت تھی تو گناہ ملے گا، اور اگر نہ اچھے کی نیت تھی نہ برے کی نیت تھی تو نہ ثواب ملے گا اور نہ گناہ ملے گا۔ جیسے ہجرت، اب ہجرت کیا ہے، مکہ سے مدینہ جانا۔ ان صحابی نے مکہ سے مدینہ ٹریولنگ کی، یہ ایک جائز عمل ہے، یہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ یہ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو گناہ ملے گا، اور نیت نہ اچھی نہ بری ہے تو جو نیت ہوگی وہ ملے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں فرمایا، بھائی جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے رسول مل جائیں گے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ جو عورت کی طرف ہجرت کرے گا تو اسے کیا مل جائے گی، عورت مل جائے گی، جیسے ان صحابی نے۔ تو مطلب نہ ثواب ملا اور نہ گناہ ملا، تو اس پہ وہ ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو بذات خود نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے۔ ٹریولنگ ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو آپ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ بھئی میرے دین محفوظ ہو جائے، میں اس علاقے میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں دوسرے ایریے میں جاؤں گا، وہاں رہ کے میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا، یہ نیت ہے۔ تو راستے میں موت واقع ہو گئی تو قرآن میں فقط وقع اجرہ علی اللہ، اتنا مبارک عمل ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دینا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق بھی میں دوں گا، اور اگر تمہاری موت واقع ہو گئی راستے میں تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پڑ گیا ہے، اللہ کے ذمے لازم ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تو لیکن یہی کیا ہے عمل، اگر بری نیت سے ہو کہ کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ میرا دین محفوظ رہے، بلکہ یار میں یہاں رہ کے نا، یہاں میں جب کوئی برائی کرتا ہوں تو پکڑا جاتا ہوں،
یہاں میں فلم دیکھتا ہوں تو ابا دیکھ لیتے ہیں مجھے کبھی کوئی، تو میں فلانے شہر میں جاتا ہوں، وہاں ہجرت وہاں کوئی نہیں دیکھے گا، وہاں میں ساری اپنی بدماشیاں نکالوں گا. تو یہی عمل ٹریولنگ ہو رہی ہے، یہ اس بری نیت کی وجہ سے کیا بن گئی؟ گناہ بن گئی. اس میں راستے میں مر گیا تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. اور اگر جائز نیت ہے تو نہ ثواب ملے گا اور نہ گناہ ملے گا. جائز کا مطلب بھائی سفر کر رہا ہوں، کچھ کمانا ہے میں نے وہاں جا کے، کچھ کھانا ہے، اور کمانے سے نیت اچھی نہیں ہے. کمانا بھی تو ایک درمیانی عمل ہے نا. اگر اس لیے کما رہا ہے کہ والدین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں گا تو پھر یہ بھی ثواب ہے. اور اگر کمانا برائے کمانا ہے تو نہ ثواب ملے گا اور نہ گناہ ملے گا. تو لوگ ان تینوں چیزوں میں نا فرق نہیں کرتے اور بڑی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو بس کہتے ہیں اعمال کا مدار نیت پر ہے، اعمال کا مدار نیت پر ہے، اعمال کا مدار نیت پر ہے. ایسے نہیں ہے بھائی، اعمال کا مدار نیت پر ہے. حدیث میں جو مثال ہے تو وہ عمل جس میں دونوں جہتیں ہیں. تبھی حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث میں تو نہیں، جو تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگایا. نیت اس کی یہ ہے کہ جب لوگ پہلے جانوروں پہ سوار ہو کے آتے تھے، جانوروں پہ جب سوار ہو کے آئیں گے تو بھائی کسی کو جانور باندھنے کی جگہ مل جائے گی، کھونٹے سے اپنے رسی سے جانور باندھ دے گا. دوسرا آیا، اس نے کھونٹا اتار دیا، اس کو یہ خوف ہے کہ لوگ اس سے ٹھوکر کھا کے گر نہ جائیں. تو بالکل دو متضاد عمل ہو رہے ہیں لیکن ثواب دونوں کو ملے گا. اس لیے کہ کھونٹا لگانا یا نکال دینا بذات خود نہ اچھا عمل ہے نہ برا عمل ہے، نہ یہ عبادت ہے نہ یہ گناہ ہے. تو یہ ایسا عمل ہے جس میں دونوں جہتیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو شخص جو نیت کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا. اس میں ایک ہی عمل میں دو متضاد عمل میں بھی بندوں کو ثواب مل سکتا ہے. یعنی ایک آدمی کیا کر رہا ہے، کھونٹا لگانے کا عمل اور ایک نکالنے کا عمل. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یعنی ہمیں جب بھی ہم لوگوں پہ تبصرہ کریں نا تو ہمیں اس میں یہ عمل کو دیکھ کے ہم تبصرہ کرتے ہیں نا، فلاں نے یہ کیا فلاں نے، تو پہلے یہ دیکھیں نیکی کی ہے تو بھائی اچھا کیا ہے. اب اس کی نیت کیا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جو پاکستان آرمی جو بارڈر پہ لڑتی ہے یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں تو تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں. تو وہاں میں نے یہ بات بتائی، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی بھی ترغیب دی ہے صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ میدان جنگ میں جو فلاں کو قتل کرے گا تو اس کا سارا مال قاتل کو دے دوں گا میں. من قتل قتیلا فلہ سلبہ. تو صحابہ کرام جو ہے وہ جوش میں آتے تھے کہ بھائی نبی نے دنیا بھی خوشخبری دے دی ہے کہ ہم فلاں کو اگر میدان جنگ میں فلاں کو مار دیا تو اس کا سارا سامان اور سارے پیسے کس کو مل جائیں گے؟ قتل کرنے والے کو. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اب جب اس بشارت سننے کے بعد جو صحابہ جو حملہ کریں گے تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ حالانکہ اس میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھئی وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ تو مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں. اور نبی نے ترغیب دی ہے کہ جو قتل کرے گا تو مقتول کا سارا مال اس کو دے دوں گا میں. تو اس لالچ میں بھی صحابہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا عمل کیا تھا؟ جہاد بھی تھا. اور اگر اسی لڑائی میں وہ قتل ہو جاتے تو شہید بھی کہلاتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت آخرت تھی، مگر آخرت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے دنیا میں ایک نعمت رکھی ہے مال غنیمت کی، ان کے دل میں اس نعمت کی بھی لالچ پیدا ہوئی. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اب عمل چونکہ اچھا ہے تو ہم اس اچھے عمل کی وجہ سے یہ جو نیت داخل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا عمل خراب ہو گیا. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، یہ بے شک تنخواہ لے رہے ہیں، مگر تنخواہ کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عمل ہی باطل ہو گیا، اور جو شہید ہوں گے ان کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا، اور جو زخمی ہوں گے ان کو اجر نہیں ملے گا، اور جو لڑ رہے ہیں ان کو جہاد کا اجر نہیں ملے گا. یہ بیوقوفوں والی باتیں. یہ تو پھر تمام صحابہ ہی آپ کی اس فہرست سے خارج ہو جائیں گے. حضرت عمر نے جو لوگوں کو بھیجا تھا بارڈر پہ لڑنے کے لیے، ان کی تنخواہیں بھی تو جاری کی تھی نا، ان کے وظائف بھی جاری کیے تھے. تو اب جو لڑ رہا ہے بارڈر پہ اس کی نیت کیا ہے؟ صرف تنخواہ ہے یا ملک کی حفاظت بھی نیت ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عمل کو دیکھنا پڑے گا. بے شک وہ تنخواہ لے رہا ہے، عمل کو آپ دیکھیں گے اور عمل کو دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے علم کو پھیلایا. ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جان دی. اللہ کہے گا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دی. تو اس سے وہ شہید مراد ہے جس کی باقاعدہ نیت صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنا ہو. اگر لوگ نہ ہوتے تو یہ بالکل لڑتا ہی نہیں. اس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ سرے سے موجود ہے ہی نہیں. اور یہ حالت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مخلوق نہیں جانتی. تبھی میدان جنگ میں جو بھی شہید ہوگا
تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو ہم غسل اور کفن دیے بغیر دفنائیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں تو ظاہر کو دیکھنے کا حکم ہے, اب وہ دل میں اس کے کیا تھا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ورنہ شریعت ہمیں کہتی کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے تو پہلے چیک کرو کہ اس کی نیت کیا تھی, اس کے دوستوں سے بلاؤ, حالات پوچھو, یہ تنخواہ کتنی لے رہا تھا, ہے بھائی ٹھیک ہے نا, اس کے دل میں مال غنیمت تو نہیں تھی, تنخواہ اس کے کتنی تنخواہ ملنے والی تھی, کوئی ویڈیو کیمرے سے ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی تھی, پتہ چلا ہو سکتا ہے یہ بہادری دکھانے کے لیے کر رہا ہو. ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا؟ جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوگا, چاہے وہ تنخواہ لے رہا ہو یا نہ لے رہا ہو, چاہے اس کی ویڈیو بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو, شریعت نے حکم دیا کہ اسے نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اسے کفن. یہ شہید کا اعزاز ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں شہید ہوا اسی ایز اٹ از اس کو دفن کیا جائے اور قیامت میں اسی طرح سے اس کو اٹھایا جائے, انہی کپڑوں میں, خون آلودہ کپڑوں میں. یہ اس کا اعزاز ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے, کیا خلاصہ نکلا بھائی؟ عمل کو. اسی طرح علماء جو بیانات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تبصرہ کرنا, ابے ان کے تو بس دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ابے ان کے تو یوں ہیں, ان کو کیا ہے, ان کو بولنے کے علاوہ آتا کیا ہے. تو آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر کوئی خیر پھیلا رہا ہے تو شریعت نے ہمیں حتی الامکان اس کے عمل کو اچھائی پر محمول کرنے کا حکم دیا ہے. کہ کوئی اپنے باپ کی ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اب دوسرے کیا کہتے ہیں؟ ابے چمچا بنا ہوا ہے, ابا کی وراثت کے چکر میں. اصل میں کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بوڑھے کی خدمت کر رہا ہے, ابے چمچا گیری میں. تو بھائی ہر اچھے عمل میں اس طرح نکالتے ہیں کیڑے. تو جو کیڑا نکالنا تو برا عمل ہے, اس میں تو نیت جو بھی ہو اس کو برائی سمجھا جائے گا. لیکن جو عمل اچھا کر رہا ہے, باپ کی خدمت, ماں کی خدمت, بوڑھوں کی خدمت, عین ممکن ہے اس کی نیت بری ہو, وراثت کی نیت سے کر رہا ہو, لیکن ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے بھائی؟ اچھا عمل ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ اچھا. برا عمل کر رہا ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ برا عمل. آج بروں کو اچھا کہا جانے لگا ہے اور اچھوں کو برا. بڑی سے بڑی برائی. فنکار اداکاروں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا. فلمیں بنا رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں, بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, لیکن بھائی اصل میں ایکچولی یہ لوگوں کی سٹریس ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہیروئن ناچ رہی ہے فلموں میں آدھے آدھے کپڑے پہن کے, اصل میں یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا کیا ہے؟ یہ ایک ثواب کا کام ہے. لوگ انٹرٹین ہوں گے. آج کل ٹینشن ہے, مسائل بہت ہیں, بیماریاں بہت ہیں, تو کسی ڈانس مانس دیکھ کے اگر کوئی تھوڑا خوش ہو گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھائی خوش کرنے, پھر ہیروئن بانٹنا شروع کر دو, چرس بانٹو, اس سے تو بہت زیادہ. ایک ایک گھر میں سٹا دو, پھر دیکھو اگلے دن کیسے وہ باہر کھڑے, کسی سینما گھر میں فلم کے بجائے سٹے بانٹنا شروع کر دو. تو خالی ٹینشن ہی ختم نہیں کرنی, وہ یہ بھی دیکھنا ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, وہ بذات خود ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو غلط طریقوں سے ٹینشن ختم کی جاتی ہے, یہ وقتی ٹینشن تو ختم ہوتی ہے, اس سے مزید ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں. جو فلموں ڈراموں کی وجہ سے کلچر تباہ ہو گیا, لڑکوں میں بے حیائی پھیل گئی, صحتیں برباد ہو گئی, لوگوں نے اپنے گھر میں بیوی سے محبت کرنا, جب روز بروز رنگ برنگی تصویریں اس کو انٹرنیٹ پر اور فلموں میں نظر آئیں گی تو بیوی سے کون محبت کرے گا پھر وہ. تو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. تو شریعت نے کیا بتایا بھائی؟ اچھا عمل ہے تو اچھا ہے, برا ہے تو کیا ہے؟ برا ہے. اور کچھ اعمال درمیان میں ہیں, وہ نہ اچھے ہوتے نہ برے, اس میں پھر نیت کو دیکھا جائے گا بھائی آپ کی نیت کیا تھی. اگر اچھی نیت تھی تو ثواب ہے, بری نیت تھی تو کیا ہے؟ گناہ ہے. اور کوئی بھی نیت نہیں تھی تو بس جائز ہے, پھر نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات دے دیں جلدی سے. 85 گرام سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے اگر نقدی اور چاندی نہیں ہے؟ اگر سونے کے علاوہ ایک دھیلا بھی نہیں ہے, 85 گرام سونے پر تو بہرحال زکوٰۃ ہوگی. بھائی اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں 85 کو, جو جواب آئے اتنے گرام. نابالغ بچہ حافظ ہو تو اس کی امامت جائز ہے. بالغوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا. کسی عورت کا روزہ ہو اور 12 بچے, اچھا سوری بچے کیوں لکھا ہوا ہے, اور 12 بجے آ کر اس کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ رکھے یا توڑ دے؟ روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے. البتہ کسی عورت نے روزہ رکھا, روزہ چھوڑا, رکھا نہیں, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور دوپہر 12 بجے یا کسی بھی ٹائم پہ مینسز آنا بند ہو گئے, تو اب اس کا روزہ تو نہیں ہوا, لیکن جیسے ہی مینسز آنا بند ہوں گے وہ پاک ہو گئی, اب وہ افطار تک کھا پی نہیں سکتی, اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے. رمضان میں آئی ڈراپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. مجھے سانس کی بیماری ہے, گھر والے کہتے ہیں کہ نماز گھر میں پڑھو, کیا اس بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی سانس کی بیماری میں اگر جماعت سے پڑھنے میں بیماری بڑھ رہی ہے یا دوسروں کو لگ رہی ہے پھر تو جماعت سے نماز نہ پڑھیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جماعت سے نماز پڑھیں. اگر مسجد میں آنے میں تکلیف ہو رہی ہے, سانس پھول جاتا ہے, تو پھر بھی گھر سے نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر پھیل رہی ہے بیماری
یا آپ کو خود بڑھ رہی ہے تو پھر گھر میں پڑھیں نماز. یعنی مسجد میں پڑھنے سے اگر بیماری کو یا دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو گھر میں پڑھیں, ورنہ مسجد میں آنا پڑے گا. کیا یوٹیوب پر تراویح کی نماز لگا کر نماز کی نیت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. غامدی صاحب کا نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں پڑھ سکتے کہ وہ غامدی صاحب نے عجیب ہی احمقانہ قسم کی بات کی ہے. امام کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں سے آگے ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر اسلام آباد میں کوئی امام کھڑا ہو کے آن لائن نماز شروع کرائے تو ہم تو تقریباً 1000 کلومیٹر آگے ہیں کعبہ کی طرف. یعنی ہم کعبہ جو ہے نا ہم سے قریب ہے, اسلام آباد والوں سے دور ہے. تو امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہے. یعنی اسلام آباد میں امام کھڑا ہوا ہے اور آن لائن نماز پڑھا رہا ہے. مقتدی کہاں ہیں؟ ٹیلی ویژن میں یا انٹرنیٹ پر وہ کراچی میں اقتدا کر رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بے وقوفی والی بات بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ تو یہ پروفیسر صاحب ہیں, چونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, عالم نہیں ہیں, تو اس لیے یہ اس طرح کے لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں. اور یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا اب یہ انٹرنیٹ نے اور یہ الیکٹرانک میڈیا نے ایک گلوبل ولیج کی طرح, ایک جماعت کی طرح بنا دیا ہے, اور سب کی آواز ایک دوسرے کو پہنچ رہی ہے, حرکات بھی پہنچ رہی ہیں. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان میں جب بارش کے وقت اعلان کروایا تھا مؤذن سے کہ صلو فی رحالکم, کہ بارش ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تو آن لائن نماز پڑھا سکتے تھے کہ بارش ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھیں, تو میں یہاں سے نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں. بلال جو ہے یہ تکبیرات کہہ کے تمہیں بتاتے بھی رہیں گے اور گھروں میں نماز بھی, میرے پیچھے اقتدا میں نماز بھی ہو جائے گی. کیونکہ آواز تو پہنچتی تھی نا بھائی, آواز یا تو انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچے گی یا مؤذن کی ویسے ہی آواز پہنچ رہی تھی, تبھی تو حضرت بلال نے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو. اگر آواز پہنچ نہیں تھی حضرت بلال کیوں کہتے؟ تو حضرت بلال نے جن لوگوں کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو, حضرت بلال وہاں پر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی نبی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تکبیرات زور زور سے کہوں گا, جن تک تکبیروں کی آواز پہنچ رہی ہے وہیں اقتدا کی نیت کر لیں, جماعت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے لیے ایک مکان کا ہونا ضروری ہے, ایک جگہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں, بے شک کچھ فاصلہ ہو جائے لیکن ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آن لائن جناب وہ کراچی میں صدر میں امام صاحب بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھا رہے ہیں اور پٹیل پاڑا میں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ جو امام سے پیچھے ہیں اور جو کماڑی کی طرف ہیں جو امام سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ماڑی پور کی طرف اور یہ جو وہ ایریا جو کراچی کے ویسٹ میں بالکل, وہ لوگ تو امام سے آگے ہو جائیں گے نا, وہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی پہلی دفعہ غامدی صاحب نے نماز انٹروڈیوس کروائی ہے دنیا میں کہ امام بہت سے لوگوں سے پیچھے کھڑا ہے, بہت سے لوگوں کے آگے کھڑا ہے, بہت سے دائیں کھڑے ہیں, تو وہ عجیب و غریب سا سیٹ اپ بن جائے گا. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے, یہ فضول, یہ اس سے نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.